اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ پہلے جیسا کہ ہم قرآن پاک میں سورت تلاوت کیا کرتے تھے، تو آج بھی ہم ایک سورت تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے مکتب کا معنی ہے لکھنے کی جگہ۔ مکتب کا معنی ہے لکھنے کی جگہ، لفظی معنی۔ اور شرعی اصطلاح میں جہاں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلایا جائے، لکھنا سکھایا جائے، پڑھنا سکھایا جائے، تو اس کو مکتب کہتے ہیں۔ جہاں بچوں کو دینی دنیاوی علوم سے نوازا جائے، اس کو بھی مکتب کہتے ہیں۔ یہ شرعی اصطلاح میں دو تعریفیں ہیں۔ شرعی اصطلاح میں مکتب کی دو تعریفیں ہیں، جہاں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے اور دینی دنیاوی علوم سے نوازا جائے۔ اور اسی طرح مدرسہ ہے۔ مدرسے کا معنی بھی یہ مترادف ہے کس کا؟ مکتب کا۔ مکتب مدرسہ ایک ہی جگہ ہے۔ تو مدرسے کا معنی بھی، مدرسے میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لکھائی دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، دینی علوم دیے جاتے ہیں۔ آج کل تو مدارس میں بھی دنیاوی تعلیم بھی لی جا رہی ہے، عصری تعلیم اس کو بولتے ہیں۔ یہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد مدارس میں بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس مکتب کی ضرورت ہے، مکتب کی، مدرسے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ حدیث کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرے، دین کے بارے میں سیکھے اور دنیا کے بارے میں بھی سیکھے کہ دنیا کیا ہے، معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ معاشرے کے بارے میں بھی یہ دنیاوی تعلیم، معاشرے کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں، یہ سکول، کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ سارے مکتب ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مکتب ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث بھی ہے، آقا نے فرمایا پیدائش سے لے کر وفات تک علم حاصل کرو۔ اب یعنی مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، پیدائش سے لے کر وفات تک علم حاصل کرو۔ اب پڑھنا، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی علم حاصل کر رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ اپنے مطالعے سے پڑھ کے، کتابوں کو کھنگال کے، کتابوں کو پڑھ کے، قرآن پاک کا مطالعہ کر کے، تفسیر کو پڑھ کے، تراجم کو پڑھ کے ہی بتائے گا نا، وہ بھی علم حاصل کرنے کے زمرے میں ہے، وہ بھی علم حاصل کر رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث بھی ہے، علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے، حدیث ہے۔ اور علم کی ضرورت میں، علم کی اہمیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فرمان بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ بہترین علم ہے، بہترین تعلیم تدریس بہترین ہے۔
علم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، سکھانا اور سیکھنا اور سکھانا سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے اہمیت اور ضرورت۔ مکتب کو حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے مکتب میں جانا پڑے گا، یہ ہے اہمیت اور ضرورت۔ تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے مکتب میں جانا پڑے گا، کسی نہ کسی چیز سے آپ کو ریلیٹڈ ہونا پڑے گا، آپ اس سے منسلک ہوں گے، اپنا رابطہ جوڑیں گے، تعلق جوڑیں گے، تب جا کر سیکھیں گے۔ اس طرح گھر بیٹھے بٹھائے آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اگر آج جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کرونا کی وجہ سے، ہم آپ کو آن لائن جو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی تو ہے نا، آپ اس موبائل سے، انٹرنیٹ سے آن لائن ہوں گے، اس سے ریلیٹڈ ہوں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا، آپ پڑھیں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ گھر بستر میں بیٹھے آپ کو علم مل جائے اور کسی سے آپ نے پوچھنا نہیں ہے، کسی کے پاس آپ نے جانا نہیں ہے، آپ کے پاس ایسے علم نہیں آ جائے گا۔ تو علم کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے، میں نے ایک 4 حدیثیں پڑھی ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ سارے علوم سیکھنے کے لیے، دینی اور دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے آپ کو مکتب میں جانا پڑے گا، یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، کالج میں جانا پڑے گا، سکول میں جانا پڑے گا، اور سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود بھی ایک کیا ہے؟ مکتب ہے۔ کیوں؟ جب بچہ جو ہے نا 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، ابھی تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل ہے، جس طرح ماں کرے گی بیٹا اسی طرح کرے گا۔ تو سب سے اولین درسگاہ، اولین مکتب، پہلا مکتب انسان کے لیے، بچے کے لیے پہلا مکتب کیا ہے؟ پہلا مدرسہ کیا ہے؟ پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ اب دیکھیں نا، اب جائے نماز پہ، مصلی پہ جب ماں کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹا بھی اس کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ رکوع کرتی ہے بیٹا بھی رکوع کرتا ہے، اور بیٹی اسی طرح رکوع کر رہی ہے۔ جس طرح وہ سجدے میں جاتی ہے تو اس کی اولاد، بیٹا اور بیٹی، وہ بھی سجدے میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سب سے بہتر کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی ماں جو پہلی اولین درسگاہ ہے اس کا خیال رکھے کہ وہ درسگاہ کس طرح ہونا چاہیے، وہ مکتب کس طرح ہونا چاہیے۔ تو اولین درسگاہ، پہلی درسگاہ اصحاب صفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو معلم کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، معلم کا کردار اچھا ہونا چاہیے، رویہ اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اس کا اچھا ہونا چاہیے، سلوک اس سے اچھا ہونا چاہیے، اس کے آداب و فرائض، حقوق و فرائض کے مطابق اگر معلم اس کا حق ادا کرے گا تب صحیح راستے پر چلے گا۔ تو معلم کا کردار اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، یعنی اگر اس کا کردار اچھا ہے، یہ ایک ایسا اعزاز ہے، استاد بننا، ٹیچر بننا، معلم بننا ایک ایسا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا کردار اچھا ہے، اس کا معلم کا اعزاز ہے، کردار ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز اپنے نام رکھا کہ میں اس دنیا کے اندر استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حلقہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ حلقہ درس میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور باقی صحابہ کرام اس کے اندر کیا اولین درسگاہ اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ مشہور مکاتب جو ہے نا اس دنیا کے اندر، مشہور مکتب، مشہور مکاتب کتنے ہیں؟ وہ تقریباً 5 ہیں۔ سب سے پہلا مدرسہ نظامیہ بغداد کے اندر ہے، سب سے پہلی جو درسگاہ ہے جو مشہور ہے آج کل کے دور میں، وہ ہے بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ۔ اس کو سردار نظام الملک طوسی نے اس کے بنیاد رکھی تھی، بنوایا تھا، اور اس کے اندر 6000 طلباء جو ہیں نا ایٹ اے ٹائم مقیم ہیں، درس لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر مقیم بھی ہیں۔ دوسرا مکتب جو ہے نا وہ جامعہ قرطبہ اندلس کے اندر ہے۔ تیسرا مکتب جو ہے نا مدرسہ مستنصریہ، خلیفہ مستنصر باللہ نے بنوایا تھا۔
और चौथा जामिया अल-अज़हर मिस्र के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया अल-अज़हर के नाम से ये भी मकतब है, ये कदीम यूनिवर्सिटी है। मकतब का माना, मकतब का मफहूम शरई इस्तिलाह के अंदर मैंने बताया, उसकी अहमियत और ज़रूरत भी बताई। आगे है मकतब के मकासद और उसका किरदार। मकतब के इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं मकतब, ये मदरसा क्यों बनाया जाता है, ये मकतब क्यों बनाया जाता है, इसका मकसद क्या है। इसका सबसे पहला मकसद क्या है, इल्म की तरवीज, इल्म को फैलाना। इल्म को फैलाने के लिए मकतब की जरूरत है, इल्म को आम करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे की जरूरत है। मकतब के बगैर, मैंने पहले बताया, मकतब के बगैर इल्म की तरवीज नहीं आ सकती, नहीं हो सकती। मकतब के बगैर, एक इदारे के बगैर, जब तक एक इदारा नहीं होगा तो इल्म की तरवीज नहीं होगी, इल्म की इशाअत नहीं होगी, इल्म को नहीं फैलाया जा सकता जब तक एक इदारा ना हो, मकतब ना हो। नंबर 2 इसका मकसद, मकतब का मकसद नंबर 2 क्या है, इल्म के हुसूल में आसानी होनी चाहिए। इल्म के हुसूल में आसानी होनी चाहिए, मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इल्म के हुसूल, इल्म को हासिल करने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए आसानी पैदा हो, इसका मकसद है। नंबर 3 तीसरा मकसद क्या है, सीरत और किरदार। इसमें सीरत बताई जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताई जाए। सीरत 2 किस्म की है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताई जाए, क्योंकि उस सीरत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, अच्छी सीरत है। और अच्छी सीरत है, बेहतरीन नमूना है, अच्छी मिसाल है, कामिल मिसाल है। उस जिंदगी को देख के हम अपनी जिंदगी दुरुस्त कर सकते हैं, एक सीरत ये है। दूसरी सीरत हमारी सीरत है कि हमने अपनी सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखकर अपना किरदार, अपनी सीरत दुरुस्त करनी है, कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी, नबी का किरदार था, नबी का उठना बैठना था, इसी तरह हम उनकी जिंदगी को देख के हम अपनी जिंदगी दुरुस्त करें। तो ये है उसका मकसद। हम इस मकसद को पूरा करने के लिए मकतब, मदरसे से राब्ता रखना पड़ेगा और ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। नंबर 4 है नज़्म व ज़ब्त की तरबियत। ये इदारे, ये मकतब क्यों बनाए जाते हैं, चौथा मकसद क्या है, नज़्म व ज़ब्त सिखलाया जाता है कि किस तरह आना है, किस तरह जाना है, कतार बांधना है, और किस अदब व एहतराम के साथ किस तरह आपने रिहाइश रखनी है, किस तरह आना है, किस तरह सलूक रखना है अपने साथियों के साथ, अपना रवैया, ताल्लुक, और किस तरह आपने उठना बैठना है। ये सारा नज़्म व ज़ब्त आपको मकतब, मदरसे और इदारे से ही सिखाया और पढ़ाया जाएगा। नंबर 5 पांचवा मकसद क्या है, मुसावात और उखुवत, बराबरी। मुसावात का माना क्या है, बराबरी। उखुवत का माना है भाईचारा। जब हमने भाईचारा आपस के अंदर कायम करना है, मुसावात, बराबरी हमने कायम करनी है कि हम सारे बराबर हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब बराबर हैं, किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं है कि ये अमीर है ये गरीब है, तो बराबर होना चाहिए। क्योंकि देख लें, सबसे बेहतरीन मिसाल हज के मैदान में है और मैदान अरफात के अंदर है। सारे एक ही लिबास में हैं, अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, सारे एक ही लिबास में हैं, और उनकी जुबान से क्या निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये मुसावात है, ये बराबरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सारे बराबर हैं मेरे नजदीक, सारे बराबर हैं अल्लाह के नजदीक। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक सारे बराबर हैं। अगर तुम में से कोई ज्यादा इज्जत वाला है, मकाम वाला है, तो वो मुत्तकी है। मुत्तकी थोड़ी सी ज्यादा शान रखता है, बाकियों से ज्यादा इज्जत रखता है, अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रब है अल्लाह के यहाँ बाकियों की निस्बत। वैसे सब बराबर है, अमीर गरीब सब बराबर है। ये है मुसावात। और उखवत भाईचारा है, भाईचारा कायम करना। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात मदीना कायम किया था, मुआखात मदीना कायम किया था। जो मुहाजिर मक्का से हिजरत करके आए थे, अंसारी जो मदीना के अंदर मदीना के अंदर रह रहे थे, उनको आपस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कायम किया, मुआखात मदीना कायम किया। ये मुआखात की मिसाल है कि एक सहाबी कहता है कि मेरे ये 2 कारोबार, 2 दुकानें हैं, एक तेरी एक मेरी। हत्ता कि इतने तक फरमाया सहाबा किराम ने कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक बीवी को तलाक देता हूं, एक तू रख ले। ये है मुआखात, ये है भाईचारा।
مال تقسیم کر دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ ہے مواخات۔ تو مساوات اور مواخات سیکھنے کے لیے ہمیں مکتب کو جوائن کرنا پڑے گا، مکتب کے اندر جانا پڑے گا، مکتب سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اور چھٹا مقصد کیا ہے؟ مذہبی رواداری۔ مذہبی رواداری، مذہبی رواداری کیا ہے؟ اس کی میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں، جیو اور جینے دو۔ آپ اس طرح اپنا تعلق بنائیں، اپنا اخلاق اس طرح بنائیں، اپنا کردار اس طرح بنائیں کہ مذہب یہ نہیں سکھاتا، مذہب میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس یہ بندوق کے ذریعے اس کو کلمہ پڑھاؤ، نہیں، بلکہ اخلاق سے، ادب سے اور نرمی سے، محبت پیار سے، تبلیغ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں ہے کہ ان تلوار اٹھانی ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے ذریعے آپ نے دعوت دی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جمہوری اقدار کی تربیت، جمہوری اقدار کی تربیت۔ اور اس کے بعد 8ویں نمبر پہ احساس ذمہ داری ہے، اور 9ویں نمبر پہ جسمانی صحت ہے۔ تو اس کے یہ مقاصد ہیں کہ مکتب کے مقاصد میں یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ آخر کے اندر میری التماس یہ ہے کہ جو اولڈ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مکتب، اپنے ادارے، اپنے مدرسہ اور اپنے سکول، کالج، یونیورسٹی سے اپنا تعلق جوڑیں۔ استاد اور شاگرد، استاد اور سٹوڈنٹ کا آپس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تعلق ہونا چاہیے۔ اس تعلق کو آخر تک قائم دائم رکھنا چاہیے، اور اپنے معلم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے معلم سے دعا لینی چاہیے۔